بولتے ہیں ساری دنیا مٹھی میں ہے، ہر گھر میں مفتی ہے، ہر گھر میں، لیکن علم کے بغیر ہے۔ انٹرنیٹ کے پلیٹ فارمز سے ایسی دعوت دی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے حیرت کی بات یہ ہے، میں اپنے پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سے بہت زیادہ میں تشویش میں پڑا ہوں۔ آج جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرس ہوں، یا انٹلیکچوئل جو ہمارے اس آج کے دور کے لوگ ہیں، اللہ کی قسم وہ اسلام سے اتنے کوسوں دور ہیں، پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں وہ۔ علماء کرام، علم اتنا محدود ہو چکا ہے، علم حقیقی علم وہ محدود ہے، کچھ لوگوں کے پاس ہے۔ علماء راسخین اور ربانین کی تعداد بہت کم ہے اس دنیا کے اندر، اور بالکل انگلیوں پر گننے کے لائق ہے، اتنے کم ہے۔ اور حیرت اور تشویش تو اس بات کی ہے، جو ان ممبروں کی زینت بنے ہوئے لوگ ہیں وہ علم سے آری ہیں، ان کے پاس قرآن و سنت کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک انسان کوئی اقبالیات کو دین اسلام گردانتا ہے، کوئی اقبالیات کو دین اسلام سمجھتا ہے، کوئی دوسرے لوگوں کی دعوت پر ان کی فکر اور ان کی سوچ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسی کو اسلام سمجھ رہا ہے۔ حقیقی علماء اور حقیقی رہنمائی سے مسلمان آری ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ دارالحدیث السلفیہ رامبن جو ہے، یہ علمی ایک گہوارہ ہے، یہاں سے ان لوگوں کی پرورش ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے جو واقعی طور پہ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے علمبردار ہوں۔ اور اس علمبرداری کے لیے ضروری ہے ہم تمام لوگوں کو، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا پڑے گا صحابہ کی فہم کے مطابق۔ آپ نہیں دیکھتے، کیا آپ لوگوں نے یہ غور نہیں کیا؟ قرآن کی آیت ممبر پہ بولی جا رہی ہے، جس کو مرضی آتی ہے جہاں فٹ کر رہا ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی پڑھتا ہے، لٹریچر پڑھتا ہے، جہاں مرضی فٹ کرتے جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی تو یہ ہے، اس قوم کی حالت زار تو یہ ہے، آج اپنے بچے کو اگر کوئی کہے گا میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہ بھیجتا ہے ہسٹری کے ٹیچر کے پاس، اگر ہم کہیں گے ہسٹری کا ٹیچر آپ کے بیٹے کو ڈاکٹر بنائے گا، یہ سمجھ تو سب کو ہے، کوئی نہیں بھیجے گا، بولے گا نہیں ہسٹری والا کہاں سائنس پڑھاتا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ دین کے معاملے میں دیکھو، آج دیکھو بد نصیبی کا عالم یہ ہے، اللہ کی قسم ذرا ہوش کے ناخن لینے کی بات ہے۔ آج کہیں گے ہم نہیں دین اسلام اتنا سستا، آپ سائنس کے ٹیچر کے پاس اپنے بچے کو بھیجیں گے ڈاکٹر بنانے کے لیے، لیکن اسلام ایرا گیرا نہ تھا کھیرا۔ آپ دیکھیں گے آج دیکھیں گے حالت ازار یہ ہے، شیخ کی موجودگی میں یہ بات بتانا چاہوں گا، مرزا جہلمی آپ نے سنا ہے، آپ تمام لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سارے سلف علماء جو ہے، علماء کرام جو ہے، ان کے حساب سے وہ دین اسلام کے معاملے میں زیرو پہ ہے، ایٹ دا باٹم، وہ کہیں نہیں ہے، اس کو دین اسلام کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عربی کے بغیر دین اسلام کہاں سے سیکھتا ہے؟ عربی جب پتہ ہی نہیں ہے وہ دین کہاں سے لیتا ہے؟ قرآن عربی میں ہے، تبھی تو معاملات یہ ہو گئے۔ بہت سارے ہمارے یہ جو ہے مفتی بن جاتے ہیں نا اسی نیٹ پہ، کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ساروں کو کافر کے فتویٰ ابھی ہمارے ماسٹر صاحب فرما رہے تھے، اچھی بات ہے، انہوں نے صحیح فرمایا۔ جو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق حکم نہیں کرتے، احکامات نافذ نہیں کرتے، وہ کافر ہے۔ ہمارے مفتی لوگ موبائلوں پہ سن کے فٹ کر دیتے ہیں مسجد کے صدر پر بھی، فٹ کر دیتے ہیں جمعیت کے صدر پر بھی، فٹ کر دیتے ہیں گھر کا نظام چلانے والے پر بھی۔ اللہ کی یہ آج آپ بولتے ہیں علمی دور ہے، کہاں علم کا دور ہے؟ علم ہے ہی نہیں۔ آج دیکھو آپ اگر صحیح علم ڈھونڈنا چاہتے ہیں، مجھے کل شام ہی ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی، تاثر دیتے میں لمبا نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن کچھ چیز ایسی ہے جو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے بتایا ایک آدمی نے کہ یہ
یہ انجینئر مرزا ہے، یہ نماز سکھا رہا تھا. نماز سکھاتے سکھاتے اس نے بولا رفع دین کرنی چاہیے، ایسے یہاں پہ ہاتھ باندھنا چاہیے. بولا سب کچھ ٹھیک، مگر یہ دیکھو اپنی طرف کیسے مائل کر رہے ہیں اور پھر زہر ڈال رہے ہیں. کہا یہ بہت بڑھیا ہے. بولا وہ تو اہل حدیثوں کی نماز سکھا رہے تھے، سب کچھ سکھا رہے تھے. کہا لیکن اس نے بولا ایک بات، ہاں یہ اہل حدیث علماء ہے نا، یہ بھی کبھی کبھی تعلیق باندھ دیتے ہیں. یہاں پر اپنے اساتذہ اور اپنے علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات بتانا چاہوں گا، ہمارے مستقبل کے دائی آپ لوگ ہیں. آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیے، آج کل شیخ امام بخاری رحم اللہ پر بھی تعلیق باندھنے شروع ہو گئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ پر بات کی ہے، تعلیق باندھتا ہے ایک وہ آدمی جس کو عربی کا ایک سینٹنس پڑھنے نہیں آتا ہے. کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ لیکن یہ دائی، اس دائی کو چاہیے کہ ہم سچ میں صحیح منہج کے مطابق، صحابہ کے فہم کے مطابق اس دین کی پیروکاری کرے، اس دین کو پھیلانے کی کوشش کرے. میں ایک حدیث کے بتانے پر اپنی اس بات کا اختتام کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہ احادیث، یہ قرآن، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ وحی ہے، یہ آسمان سے آیا ہے. قرآن کی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ پتہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ جبریل کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اسی فرشتے کو سنایا. اس نے تصدیق کی، ہاں آپ نے وہی یاد کیا جو عرش والے نے آپ کو بتایا، اور وہی جو ہے صحابہ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. صحابہ نے بھی آیت یاد کی، پھر اپنے استاد کو سنائی، اس استاد کو جس کو اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے سے دل پر نازل کیا تھا. اس کی تصدیق ہو گئی. اللہ رب العالمین نے خود بتا دیا الحمدللہ رب العالمین کی میننگ اور اس کی مراد کیا ہے، اور یہ بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو. نہ اس سے کم کر سکتے ہیں ہم لوگ، نہ اس سے زیادہ کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وحی کا معاملہ ہے. یہ نبی پر نازل ہوئی امانت دار فرشتے نے لایا ہے، یہ امانت دار نبی پہ نازل ہوا ہے، یہ امانت دار نبی کے امانت دار طالب علموں نے اس کی حفاظت کی ہے. تبھی تو اللہ رب العالمین نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا پیغام دیا. تو ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی میننگ، اس کا مراد، اس کا مطلب، جس مقصد کے لیے وہ آیت نازل ہوئی. کبھی کبھی حیران ہوتا ہے آدمی، ممبروں پہ آیت نازل ہوئی مکہ میں مثال کے طور پر کسی حادثے کو اللہ رب العالمین نے نازل کی، اس کا شان ورود تھا، شان نزول تھا، کسی مقصد کے لیے آئی تھی. بہت سارے خطبہ لوگ، دائیوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ اس آیت کو فٹ کر دیتے ہیں یہاں اس چندروں کی مسجد پر، جیسے کہ اسی وقت نازل ہوئی ہے اس معاملے میں. ان چیزوں سے بھی ہمیں ہوش میں رہنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن تو تھا ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک الفاظ کو حفاظت کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے. کمی زیادتی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جانی چاہیے. بہرحال وقت کی قلت تھی تو بتانا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان معاملات میں، لیکن یہاں تاثر ہی دینے تھے تو میں زیادہ شاید لمبا لے گیا. تو میں اپنی اس تقریر کے، اپنے الفاظ کے اختتام پر یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ دارالحدیث سلفیہ کے جو طلبہ ہے یہاں پہ ہمارے مستقبل کے دائی ہے، دین اسلام کے یہ عظیم الشان دائی بنیں گے انشاءاللہ العزیز یہاں پہ. تو میں بہت خوش ہوا دارالحدیث کے طلبہ کے یہ پروگرام یہاں پہ دیکھ کے. تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین اس مدرسے کو، اس کے معاونین کے، اس کے اساتذہ کو، اس کی مینجمنٹ باڈی کو دن دگنی اور رات چگنی جو ہے ترقی عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ان طلباء کو لیے منہج سلف کے صحیح دائی بننے کے لیے یہ مدرسہ جو کردار ادا کرے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم.